نواز شریف کے دل میں کیا وزیر اعظم بننے کی خواہش ختم ہوگی ہمیشہ کے لیے؟ ہاتھوں سے جو گرہیں لگائیں نا وہ پھر دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں. تمام الیکٹیبلز جو کہ منتخب ہو سکتے ہیں وہ جیسے میاں صاحب کی جھولی میں ڈالے جا رہے ہیں. میں نہیں مانتا اس بات کو. نہ مانے آپ. جب میاں صاحب لندن سے آئے تھے تو کہاں کیا تھا پہلا جلسہ؟ آپ نے یہ بھی امپریشن دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سیاست نہیں آتی. انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا, انہوں نے کہا تم کیا افواہیں پھیلا رہے ہو. کون ہے جو اس وقت اچھی سیاسی چال چل رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کے صدر ہے, ایک زرداری سب پہ بھاری. یار وہ چاہیں تو شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا سکتے ہیں. جہاں پہ اصل گیم ہو رہی ہے نا, باریک گیم, شاہ محمود قریشی جو ہے اس کو اس کی جماعت نے بھلا دیا ہوا ہے. ہر آدمی کو اگر ہے تو یہ ہے قیدی نمبر 804. اس پوری صورتحال میں مجھے بتائیے کہ اگر واقعتاً نواز شریف صاحب یہ جائیں تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے, یہ اختر مینگل سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں کہ یہ دھرنا, اور اگر ذاتی طور پہ کریں تو ڈاکٹر مینگل صاحب ہو سکتا ہے اس پہ پازیٹیو. صادق سنجرانی سے زیادہ باوزن ہے نواز شریف. وہ بات مان لیں. بااختیار سوال اٹھتا ہے کہ اختر مینگل یہ کہیں گے کہ حضور میں نے تو آپ لوگوں کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد دی, کیا آپ نے اس کے بعد جو اقتدار کی بندر بانٹ ہوئی اور جو لوگوں کے مسائل وسائل حل کرنے تھے تو آپ نے اس وقت مجھے اکنالج کیا میری قربانی کو؟ نہیں. آپ نے میرے ساتھ وہی کیا جو عمران خان نے کیا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اگر نواز شریف کی جگہ ہوں گا تو میں تو یہ سوچ کے وہاں نہیں جاؤں گا کیا ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب, فریال تالپور صاحبہ کی گرفتاری, مریم صاحبہ کی گرفتاری, کلثوم صاحبہ مرحومہ کا بھی ذکر انہوں نے کیا. انہوں نے کہا جی اب جو ہماری بلوچ عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ریفرنس دے کر انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں ناراضی کا اظہار کیا. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے پاس, میاں محمد نواز شریف کے پاس کیا اختیار ہے, وہ کیا وعدہ کریں گے؟ ہو سکتا ہے وزیر اعظم بننے جا رہے ہوں. کون؟ نواز شریف. جب بنیں گے تو پھر کریں نا. پھر تو کبھی بھی بن سکتے ہیں. مطلب کل صبح اٹھ کے کہا میں نواب وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں. خود ہی یہ نہیں کہ خواب دیکھا آج تو خواب کیوں دیکھا. ہاں. ایک بات بتائیں, کیا نواز شریف کے دل میں, آپ نے آئین پڑھا؟ نہیں میں پڑھا ہے, میں آتا ہوں آئندہ پہلے خواہش ہوگی تو آئین کہتے ہیں کہ آج خواہش ہوگی تو صبح بن جائے. وہ اس کا پروسیجر اڈاپٹ کرنا. میرا ایک سوال ہے نا, نواز شریف کے دل میں کیا وزیر اعظم بننے کی خواہش ختم ہوگی ہمیشہ کے لیے؟ میں کہہ رہا ہوں یس. ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یس, ریڈ مائی لپس. اور یہی مجھے ان سے گلا ہے. نواز شریف کے دل میں وزیر اعظم بننے کی خواہش ختم ہو گئی. ختم. دیٹس اٹ. میں پھر اسی لیے کہتا ہوں کہ مجھے ادھر نہ لایا کرو. بات یہ ہے کہ جب اب سوچو ذرا بات, یہ جو چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں نا اس وقت آپ نگاہ نہیں رکھتے. جب ان کے نتائج سامنے آنے آتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا, وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں سے جو گرہیں لگائیں نا وہ پھر دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں. یہ بتاؤ, جب میاں صاحب لندن سے آئے تھے تو کہاں کیا تھا پہلا جلسہ؟ ظاہر ہے شہر لاہور میں. ہاں وہ کبوتر. ہاں. اس کے بعد کہاں گئے تھے؟ کون سے شہر گئے تھے؟ نہیں یار, گجرات, کوئٹہ. جلسہ تو کوئٹہ میں کوئی نہیں کیا. یہی تو ہے سر. 14 نومبر 2023 14 نومبر 2023 یہ کوئٹہ گئے الیکشن سے پہلے. ہاں. اور بات یہ ہوئی کہ جناب تمام الیکٹیبلز جو کہ منتخب ہو سکتے ہیں وہ جیسے میاں صاحب کی جھولی میں ڈالے جا رہے ہیں. ہاں وہ گئے تھے. جیسے ایک زمانے میں لوگ گلوں میں وہ پٹے ڈال کے جہانگیر ترین ایئر فورس کے ذریعے, پٹے نہیں سر, ایئر لائن, غیر پارلیمانی دوپٹے کہہ سکتے ہیں, دوپٹے بھی نہیں, کیا کہیں, اسد چوائس کی مفلر. جی کیا یہ ہر چیز یہاں پہ تمیز سے بات کریں گے یہ. اچھا جی, مفلر پہن کے جب جہانگیر ایئر لائنز کے اوپر جاتے تھے یا ترین ایئر لائن کے اوپر, تو یہ کہا گیا کہ جناب یہ بلوچستان تو آپ کا ہوا. اچھا, یہ امپریشن اسی طرح دیا گیا تھا. 14 نومبر 2023 کو میں بلبلاتا چلا گیا اسی کیمرے کے آگے, ابھی بھی ریکارڈ کا حصہ ہوگا. مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں تو میں باقاعدہ جو ہے وہ میں چلواتا, میں چیختا رہا کہ صاحب آپ اگر کوئٹہ گئے ہیں اور آپ بلوچستان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, چوتھی مرتبہ آپ اسٹیڈیم جائیں اور جلسہ کریں. تو آپ اسٹیڈیم جائیں اور جلسہ کریں. ایسا کوئی یاد ہے مجھے, کہا تھا آپ نے. آپ کیوں ایک ہوٹل کے اندر دیے ہوئے الیکٹیبلز جو آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں کہ بس جی ان کے سر پر ہاتھ رکھے, وہ ہاتھ بھی رکھ دیا, وہ ہوٹل میں ملاقات بھی ہو گئی, اس کے باوجود
قرائے فال کس کے نام نکلتا ہے؟ وہ تو سرفراز بگٹی کے ہاں نکل چکا تھا، وہ میں نے بھی پہلے بتا دیا تھا، الیکشنوں سے بھی پہلے یاد یہ دیکھنا۔ اگر بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ علم جو ہے میاں صاحب کے لندن آنے سے پہلے تھا، اگر آپ کے علم میں یہ بات تھی، جن کا دھندا سیاست نہیں ہے، صحافت ہے نا، تو مجھے پتا ہوتا کون ٹریک، یہ جو ٹریلز ہیں اسلام آباد کی ٹریک، ٹریلز کہتے ہیں ٹریک کہتے ہیں، جو پہاڑوں بلوچستان کے پہاڑوں پہ وہی کامیاب ہوگا نا جو اسلام آباد کے مارگلا ٹریلز صبح و شام پریڈ کرے گا وہاں پہ۔ یعنی ملاقاتیں وہاں ہوتی ہیں نہیں ملاقات ووٹروں سے، اقتدار والوں سے، چلے گا، یا کہ وہ مارگلا کی پہاڑی کے قریب جو دفتر ہے وہاں کی بات۔ ریہرسل ضروری ہے۔ میرا سوال آج میں سوال آئی ایم دا اینکر نا، مجھے کیا میری ویلیو نہیں ہے یہاں پہ، مجھے میں عزت دیں بطور اینکر، سوال لے لو۔ نصرت جاوید یہ کہتا ہے پورے ہوش و حواس سے اور پوری پولیٹیکل سینیریو کو دیکھتے ہوئے کہ وہ شخص جس نے ساری عمر سیاست کی، آج اس کے دل میں وزیر اعظم بننے کی خواہش نہیں۔ فائن، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ بھلا کرے آپ کو۔ نہیں ٹھیک، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ نہ مانے آپ کو حق ہے، وہ اگر نہیں ہے خواہش تو اسے باہر چلے جانا چاہیے تھا، خواہش ہے تو بیٹھا ہے نا، جا تو رہے ہیں نا۔ وہی ویسے جا اب آ گیا ہے، آپ نے یہ جو 4-5-6 منٹ لگائے ہیں اسے ایک بات ملی ہے مجھے۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ چلے وہ کوئی وجہ ہوگی جا رہے ہوں گے۔ آپ نے یہ بھی امپریشن دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سیاست نہیں آتی ہے، لیکن یہ کہ نواز شریف کی سیاست میں لیکن ڈال دیا آپ نے۔ سر بات یہ ہے کہ یو کین آلویز، آپ کا کیا خیال ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو بہت سیاست آتی تھی، میرے ساتھ وہ بحث کرتی نہیں اپنی حکومت ڈسمس ہونے سے 3 مہینے پہلے؟ ٹھیک ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ محترمہ بینظیر بھٹو، میں آپ کو کہتا ہوں 6 اگست 1990 غلام اسحاق خان نے ان کی گورنمنٹ توڑی۔ ایٹ 11:30 انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا تم کیا افواہیں پھیلا رہے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا ایک اسسٹنٹ ہوا ہے ہیپی بن والا، میں نے کہا وہ تو ابھی غلام اسحاق خان سے ملے ہیں، اس نے کہا ہے کہ نو آئی کانٹ وائلیٹ کانسٹیٹیوشن۔ میں نے کہا بی بی وہ غلام اسحاق خان نے بالکل صحیح کہا ہے، آئین ہی میں 8ویں ترمیم میں اس کے پاس اختیار ہے ٹو ڈسمس یور گورنمنٹ۔ تو میں کہا ہیپی بن والا کو سیاست کا کیا پتا؟ یہ میرے اور بی بی کے یہ مکالمے ہیں جس کے بہت سارے لوگ اس کے گواہ ہیں۔ حکومت ٹوٹنے سے پہلے یس، اور اسی دن شام میں جو ہے حکومت ان کی ٹوٹ گئی، تو لہذا اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ فائن، آج کا دور ہے نا، جو 4-5 تو آج کا دور بڑے ہے قد کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں اس میں اگر نواز شریف کو بھی سیاست نہیں آتی تو پھر کس کو آتی ہے؟ یار میں نے یہ کب کہا کہ انہیں سیاست نہیں آتی؟ لیکن جس شخص کو سیاست آتی ہے ان کے ساتھ، غلام مصطفیٰ جتوئی کو سیاست نہیں آتی تھی، ساری زندگی منتظر رہے کہ جی مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ تو پھر کون ہے؟ نہیں بنے نا۔ میرا میری کنفیوژن حل کرے نا، پھر کون ہے جو اس وقت اچھی سیاسی چال چل رہا ہے؟ کوئی ایک تو ہوگا بھائی انہی میں، ماضی کو چھوڑیں بھائی، انہوں نے کھیلی نا میر سرفراز بگٹی صاحب نے، اور وہ ہو گئے وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ پیپلز پارٹی میں ہے، پیپلز پارٹی کے صدر ہے، ایک زرداری سب پہ بھاری، تو یہ مل کے حل کریں مسئلہ۔ وزیر اعظم ان کے گھر سے ہے سر مسئلہ صوبائی سطح پر ہی حل ہو سکتا ہے نا۔ اختر مینگل بھی بلوچ ہیں، آصف علی زرداری بلوچ ہیں، زرداری سب پہ بھاری، پھر وہ نہروں کا مسئلہ ان کو گلے پڑ گیا، پریزنٹیشن لے کے آئے اور ایک ٹویٹ آپ سے میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف ایک ملاقات ہوئی ہے، یا تو یہ ہوتا کہ مالک صاحب کہتے ہیں باہر آ کے، ایک ملاقات نہیں ہے، محسن نقوی والے ملاقات پہ آپ نے میرے دماغ میں یہ شرلی چھوڑی تھی کہ بلوچستان کا مسئلہ، محسن نقوی کے ساتھ انہوں نے زیادہ کچے کے ڈاکو کی بات کی تھی۔ ڈاکٹر مالک کے ساتھ اگر فرم کمٹمنٹ کی ہوتی نواز شریف صاحب نے، تو وہ باہر آ کے یہ کہتے کہ فلاں سے فلاں تاریخ تک تو میاں صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک جا رہے ہیں، لیکن جب وہ واپس آئیں گے تو فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک وہ بلوچستان میں قیام فرمائیں گے۔ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں میں کچھ کروں گا، دیکھوں گا، یعنی اس طرح کا۔ بھائی آپ گھر آیا مہمان ہے، کیا کہیں؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ابھی اختیار کیا ہے میاں صاحب کے پاس؟ یار وہ چاہیں تو شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا سکتے ہیں۔ I challenge you on this۔ نواز شریف چاہے تو شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے آفس سے کہہ سکتا ہے کہ جاؤ، قانونی طریقے سے۔ وہ اپنے بھائی کو نہیں کہیں گے نا، اپنے بھائی کے چاؤ نبھانے ہوتے ہیں، چھوٹا بھائی ہے یار۔ اگر تمہیں جو ضد آ جائے کہ نہیں میں نے تو نہیں اس کپ میں چائے پینی ہے تو میں تمہارا خیال کروں گا، لیکن بہرحال اصل بات ہو جہاں پہ اصل گیم ہو رہی ہے نا، باریک گیم، اگر سیاست سیکھنی ہے تو شاہ محمود قریشی سے سیکھو، تمہارا شہردار ہے
شاہ محمود قریشی جو ہے اس کو اس کی جماعت نے بھلا دیا ہوا ہے. ہر آدمی کو اگر ہے تو یہ ہے قیدی نمبر 804. لوگ بھول گئے ہیں کہ ایک مخدوم شاہ محمود قریشی نام کا بھی ایک بندہ ہوتا ہے, وہ بھی بیچارہ اور جیل میں اسی طرح جیل میں ہے جس طرح قیدی نمبر 804. بیچارے گمنامی کی زندگی. اور ان کے بارے میں تو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا انہیں جیل کا کھانا ملتا ہے یا گھر کا کھانا ملتا ہے یا ان کو کوک ملتا ہے یا نہیں ملتا. ان کے تو جیل کے حال احوال بھی ہمیں نہیں معلوم پہنچتے ہے. ہم تک. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب جو پولیٹیکل گیم کھیل رہے ہیں میری دانست میں اس وقت جو شخص سیاست کر رہا ہے, سیاسی چال جس کو کہو گے صحیح معنوں میں, تو نام ہے اس کا شاہ محمود قریشی. وہ بیچارے گمنامی کی زندگی جی رہے ہیں, آپ ان کو سیاسی چال. یہی بات ہے کہ جب تم سیاستدان کا کام ہی یہ ہے کہ جب وہ بھولا ہوا ہو تو یوں کر کے کوئی نقطہ نکالے اور ڈک تو کہیں نہیں ڈاکو. ڈزن انہوں نے کیا. کیا کیا؟ آج انہوں نے کہا ہے کہ 14 اور 15 اپریل کو عمر کوٹ میں احتجاج ہوگا.